السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بڑی دکھ بھری داستان آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک جاننے والے سے پتہ چلا کہ اس کا ایک دوست دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس دوست کا اس کے پاس ایک بہت بڑا راز تھا۔ وہ راز کچھ یوں تھا کہ اس کا یہ دوست فحش فلموں کی جو ویب سائٹس تھیں اور جو فحش تصاویر ہوتی ہیں ان کی کاپی پیسٹنگ والی ویب سائٹ پہ کام کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بھی ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی جس کے اوپر اس کے مختلف پوری دنیا سے کلائنٹس تھے۔ ان کو ایٹومیٹیکلی ایک سسٹم کے تحت کچھ دنوں کے بعد تصاویر اور فلمیں پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج کل ٹیگ اور شیئر والا سسٹم ہے۔ تو جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والے بھی رو رہے تھے، اس کی قبر تیار کر دی جا چکی تھی۔ اب اس کا یہ دوست جو تھا، اس کی حالت دیکھنے والی تھی، کیونکہ یہ جو راز جانتا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ پریشان تھا کہ نہ جانے میرے اس دوست کے ساتھ اس قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ خیر، اس کو ویب سائٹ کا پاس ورڈ پتہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے پیچھے ویب سائٹ کی جو اتھارٹی تھی ان سے بھی ترلا منت سماجت کی، یہاں تک کہ وہ بتاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ غصے سے بھی بولا کہ یار میرا دوست مر چکا ہے، دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اس کی حالت کے اوپر کچھ تو رحم کرو، کیونکہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آتا تھا کہ جو بندہ، مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ جو بندہ ایک گناہ کا سبب بنتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ جس تک جائے گا، کل قیامت والے دن ان سب کا بوجھ بھی اس کے کندھوں پہ ہوگا۔ تو اس کو صدقہ جاریہ نہیں بلکہ صدقہ ناریہ اگر کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ اب یہ بڑا پریشان تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کی ماں کو یہ خواب آتے تھے کہ کچھ لڑکے ہیں، وہ میرے بچے کی قبر کے اوپر آتے ہیں اور وہ وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ماں کہتی ہے مجھے تعبیر معلوم نہیں ہوتی۔ یہ وہی لڑکی ہیں جن کو اس کے توسل سے فحش تصاویر اور فحش فلمیں جاتی تھی۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ حکیم لوگوں کے پاس چلے جائیں، ہر دوسرا نوجوان اس مرض میں مبتلا ہے، ہر دوسری بچی اس کی وجہ سے مختلف امراض کے اندر مبتلا ہے۔ آج جس بندے کے پاس موبائل فون ہے وہ نہ جانے خود بھی دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، برائی کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور صدقہ ناریہ کا پلندہ بن جاتا ہے، اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور بے تحاشا لوگ اس دلدل میں جب پھنس جاتے ہیں پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے توسل سے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ میرا یہ اصول ایک یاد رکھ لیں، اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ فحش فلموں سے، ڈراموں سے، تصاویر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ ایک کام کیجئے، یہ بڑی دکھ والی بات ہے لیکن آپ ایک کام کیجئے، اگر آپ بھی اس عادت میں مبتلا ہیں تو آپ کا کوئی چاہنے والا جو آپ کا بڑا ہی عزیز ہے، لیٹ سپوز وہ آپ کے والدین سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آپ کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دادا، نانا، دادی، کوئی بھی رشتہ داروں میں سے جو آپ کو بڑا عزیز تھا لیکن اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے، مر چکا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، اے والدہ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہوں، میں آئندہ کوئی بھی فحش فلم نہیں دیکھوں گی، میں کوئی گندی تصاویر نہ دیکھوں گی، نہ آگے شیئر کروں گی، میں یہ گانے باجے، آج کل تو شورٹس کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک، سنیک،
یوٹیوب، فیس بک، یا آپ دیکھیں ذرا کیسے کیسے اریانی وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے. اب تو کسی قسم کی شرم و حیا رہ ہی نہیں گئی. ہمارے وہی بچے رات کی تنہائیوں میں ان کو دیکھتے ہیں، پھر نہ جانے کن کن وہ کاموں سے گزرتے ہیں. تو آپ یہ ایک ٹول جو ہے استعمال کر لیجئے، وعدہ کر چھوڑیے اور پھر سچی توبہ کیجیے. اللہ پاک سچی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب جب آپ اس کی جانب جاتے ہیں نا، آپ کا ایک دل میں جا کے یوں کر کے دستک ہوتی ہے کہ یار یہ غلط کام ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں، میں جو دیکھنے جا رہا ہوں. وہ دستک رب رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم شیطان کی طرف مائل ہوتے ہوتے گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکے ہوتے ہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ دیا جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا، تیسرا تو تیسرا. گناہ کر کر کے اس کا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر کی مانند سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو آپ اگر فحش فلموں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آج نہیں بلکہ ابھی ہی وعدہ کیجیے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ آپ کا وعدہ سچا ہوا تو جب جب آپ ادھر کو جانا چاہیں گے تو وہ جو مرحومین آپ کے یہاں سے دنیا سے کچھ کر چکے ہیں وہ آپ کو یاد آئیں گے اور آپ اس دلدل سے بچ جائیں گے، جس سے آپ کی صحت بھی بچے گی اور آپ کا اعمال نامہ وہ بھی بچ جائے گا. کل کلام پھر آپ کے والدین کو یہ خواب نہیں آئیں گے کہ آپ کی قبروں کے اوپر آ کے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کریں. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.